بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم توکلت حی ابدا لا يموت ابدا فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصمد هو دائم القائم هو الباقی بعد كل فنا وقبل كل فنا هو الذي نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسول اللہ الاعظم المصطفى الامجد المحمود الاحمد المکی المدنی الطہی الکرشی التہامی سیدی و مولائی ابی الزہراء و ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المتطہرین الذین قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہم اجمعین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اما بعد فقد قال سبحان فی القرآن وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ المولانا العلی العظیم صلوات کریم محمد اللہ اپنی اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے حاجات کی برابری پریشانیوں کی دوری مشکلات کے حل بنیان مجلس کی محنت کا وجزان کی قبولیت کے لیے جناب ذات اہل بیت سید محمد علی بخاری صاحب کی بلندی بات زبان میں تاثیر زندگی میں اضافہ کے لیے صلوات کا دیور محمد محمد ارواح معصومین کے استقبال کی خاطر احترام عقیدت خمن کر کے سر جھکا کے عقیدت و محبت کے ساتھ سوال کریں دعا ہے خالق و مالک رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے خدا ہمارے جمع ہونے کو ہمارے مل بیٹھنے کو ہم سب کے لیے ہم سب کے محرومین کے لیے بنیان صف حاضہ معاونین صف حاضہ منتظمین صف حاضہ کے لیے خدا توشہ آخرت قرار فرمائے خدا زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے خدا ان کی زبان کو ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے ہماری مجالس کو خدا ان کے ظہور کی زمینہ سازی کا وسیلہ قرار فرمائے جہاں بھی مومنین آباد ہیں خدا اس منزل کی محافظت فرمائے پروردگارہ بالخصوص امام رضا کی سلطنت کی حفاظت فرما پروردگارہ امام رضا کی سرزمین کو استقبال جہانی کے مقابلہ میں فتح و نصرت عطا فرما اے کریم اللہ مقامات مقدسہ کے عزت و تقدس کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما شہدائے ملت کے درجات کو بلندی عطا فرما شہید امت سید علی حسینی خامنائی کے درجات بلند فرما سید مجتبیٰ حسینی خامنائی کو طول عمر نصیب فرما ہم سب کی حاضری کو مدت قربہ کے طور پہ اجر رسالت کے حفظ میں قبول فرما برادر عزیز ذاکر اہل بیت سید حسن رضا بخاری صاحب کو شفاء کامل صحت عاجل نصیب فرما اپنی اپنی دعا قبولیت کے لیے دعا کی مستجابی کے لیے حضرت علیہ السلام کی تحریر ظہوری زبان کے لیے اپنی اپنی تمام حاجات کی برابری کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے کر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم واشر ماہم والکدوہم اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے مولا آپ سب کو سلامت رکھے مولا آپ کی اس توقیر میں اضافہ فرمائے
رسول فرماتے ہیں من حاضر فی مجالس ذکرنا جعل اللہ حبیب اللہ۔ رسول خدا فرما رہے ہیں جو ہماری مجلسوں میں حاضر ہو جاتے ہیں، حاضر ہونے والوں کو اللہ اپنا حبیب بنا لیتا ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ، مولا سلامت رکھے۔ حاضر ہونے والوں کو اللہ اپنا حبیب بنا لیتا ہے۔ اللہ کا حبیب ہونا معمولی مقام نہیں۔ اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے فقط 2 نبیوں کو دوست بنایا، ایک حضرت ابراہیم کو اور ایک آپ کے میرے نبی حضرت مصطفیٰ کو، اور دونوں کی دوستی کے پیمانے میں فرق رکھا۔ جناب ابراہیم کو دوست بنایا تو خلیل قرار دیا، جناب مصطفیٰ کو دوست بنایا تو حبیب قرار دیا۔ خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو ساری زندگی ملاقات کے لیے تڑپتا رہے اور مر کے ملاقات ہو، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جو اپنے بستر پہ آرام کر رہا ہو، اللہ جبرائیل جیسے فرشتے کو بھیجے، وہ فرشتہ اپنے رخسار اس کے پاؤں کے تلووں سے مس کر کے کہے مصطفیٰ اللہ میری زیارت کا مشتاق ہو گیا۔ سبحان اللہ، سلامت رہے، مولا اس کو اضافہ کرے۔ ایسے نے جن کے دل میں علی بستا ہے، جن کی رگوں میں ولایت لہو بہہ کے دوڑ رہی ہے، یک سبا بولو نعرہ حیدری، دوسرا نعرہ حیدری، تیسرا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، فرمایا جو ہمارے ذکر میں حاضر ہو جاتا ہے اللہ اس کو اپنا حبیب بنا لیتا ہے۔ اور اگلے جملے پہ مجھے یقین ہے کہ جس کے دل میں ولایت ہوگی اس کا ہاتھ بے ساختہ تائید کے لیے اٹھے گا۔ فرمایا من جعل اللہ حبیب اللہ القی فی قلبہ ہی ولایت علی ابن ابی طالب، جس کو اللہ اپنا حبیب بنائے نا، اس پہ پہلا احسان اللہ یہ کرتا ہے اس کے دل میں علی کی ولایت کو بھیج دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کے۔ مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے، مولا آپ کی توقیر میں اضافہ کرے۔ مل کے بولو ہے علی۔ اور جانتے ہو یا علی کہنے کا اجر کیا ہے؟ تو جو فرمائیے گا، 2 روایات ہیں۔ ایک روایت چودھری صاحب رسول خدا کے زمانہ تبلیغ رسالت کی ہے، اور ایک روایت میرے امام صادق کے زمانہ تبلیغ امامت کی ہے۔ نہیں صلوات پڑھنی ہے تو پھر دل سے پڑھیے، بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم۔ معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے رکی ہوئی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں صلوات کتنی بڑی عبادت ہے۔ حکم ہے کہ جب آپ بستر سے بیدار ہو نا، جو ہی بستر پہ لیٹے لیٹے آنکھ کھلے، سب سے پہلا کام کرو صلوات پڑھو۔ جب بستر سے اٹھنے لگو صلوات پڑھو، بستر سے پاؤں نیچے لٹکاؤ صلوات پڑھو، پاؤں میں پاپوش پہنو صلوات پڑھو، بستر سے اٹھ کے چلو صلوات پڑھو، وضو کے لیے پانی پہ نگاہ پڑے صلوات پڑھو، پانی میں ہاتھ ڈالو صلوات پڑھو، پانی کو ہاتھ پہ لو صلوات پڑھو، کولی کرو صلوات پڑھو، ناک میں پانی ڈالو صلوات پڑھو، چہرے پہ پانی ڈالو صلوات پڑھو، ہاتھ پہ پانی ڈالو صلوات پڑھو، سر کا مسح کرو صلوات پڑھو، پاؤں کا مسح کرو صلوات پڑھو، ایک مومن دوسرے مومن سے ملے صلوات پڑھے، مسافہ کرے صلوات پڑھے، معانقہ کرے صلوات پڑھے، خوشی ملے صلوات پڑھو، غمی ملے صلوات پڑھو، بیماری آئے صلوات پڑھو، تندرستی ملے صلوات پڑھو، پریشانی دور ہو صلوات پڑھو، کوئی اچانک غم دل پہ طاری ہو صلوات پڑھو۔ یعنی صلوات پڑھ پڑھ کے عادی بنایا جا رہا ہے۔ کہا گیا مصلی کی طرف چلو صلوات پڑھو، مصلی پہ آؤ صلوات پڑھو، اذان شروع کرو صلوات پڑھو، اذان مکمل کرو صلوات پڑھو، اقامت شروع کرو صلوات پڑھو، اقامت مکمل ہو صلوات پڑھو، قیام کرنے لگو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے صلوات پڑھو، رکوع مکمل ہو چکے صلوات پڑھو، سجدہ مکمل ہو ذکر کے بعد صلوات پڑھو، تشہد مکمل ہو صلوات پڑھو، نماز مکمل ہو صلوات پڑھو، زیارت شروع کرو صلوات پڑھو، زیارت پڑھ چکو صلوات پڑھو۔ یہ صلوات پڑھ پڑھ کے عادی بنایا جا رہا ہے۔ کس منظر کے لیے؟ خدا قسم سنیے گا، روایت کی لفظ ہے، ہمارے مکتب کی کتاب نہیں ہے، برادران اہل سنت
سنن کتاب ہے، مستدرک حاکم ہے، حاکم نشاپوری نے اس کتاب کی آخری جلد کی آخری فصل میں قیامت باب تشکیل دیا، اس میں ایک حوالے قیامت رکھا، وہاں ایک حدیث کو بن ترک سے لے کے آیا، اور ابن عوف سے، سعید خدری سے، ام المؤمنین ام سلمہ سے۔ ام سلمہ کہتی ہے رسول خدا مسجد نبوی کے ممبر نور سے سورہ تکویر کی تفسیر کر رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، جب سورج نورین کھو بیٹھے گا، والنجوم انکدرت، جب ستارے ٹکرانے لگیں گے، والبحور سجرت، جب سمندر اچھال دیے جائیں گے، جب پہاڑ بچھا دیے جائیں گے، یہ اجرام فلکی جو رات کو ستاروں کی صورت میں نظر آتے ہیں، یہ تھنکی ہوئی کی مانند اڑ رہے ہوں گے اور انسان ان میں پتنگوں کی طرح گر پڑ رہے ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول خدا جب یہ منظر بیان کر رہے تھے نا، چہرے رسول خدا پر خوف خدا سے زردی طاری ہوئی۔ اصحاب پیغمبر میں جب چہرے پیغمبر اعظم پر خوف خدا سے زردی دیکھی، اصحاب پیغمبر میں لرزہ پیدا ہوا۔ سلیمان محمدی نے اصحاب کے بدنوں کو جب کامتا ہوا دیکھا، مادر رسول میں سلیمان کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ، جب روح کا عالم ہوگا، روحیں کام رہی ہوگی، دل پھٹ رہے ہوں گے، آنکھیں اڑ رہی ہوں گے، چہرے مرجھا رہے ہوں گے، اے حبیب خدا اس مرحلے میں کوئی ایسا عمل ہے جو انسان بجا لائے، ہر مشکل آسان ہو جائے؟ فرمایا ہاں سلیمان، اس مرحلے میں بھی اگر کوئی ہم محمد و آل محمد کا درود بھیجے گا، اللہ ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بلند صلاۃ ہے محمد و آل محمد۔ کیا کہنا ہے؟ ہزاروں سال جو ہے یا رسول یا سبحان اللہ۔ دو زمانوں کی حدیث ہے، ایک ابتدائی اسلام کی حدیث ہے اور ایک عروج اسلام کی حدیث ہے۔ توجہ کریے گا، چونکہ یہ شوال مکرم ہے، امام جعفر صادق کا مہینہ ہے، تو ایک جملہ چلے امام کی عظمت کہتا ہوں، پھر جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو دہراتا ہوں۔ امام جعفر صادق کی عظمت کوئی بیان کرے تو کیا کرے؟ کہ جن کو دنیا امام کہتی ہے نا، ان کے لیے بڑا پیارا لفظ میرا بھائی شاعر آل عمران، شاعر آل یاسین قبلہ شوکت صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ ان کو امام کہتے ہیں، وہ خود کو آل محمد کا غلام کہتے ہیں۔ تو ان میں جو شافعی ہے نا، جناب شافعی کہتے ہیں کلما داخل جعفر بن محمد لا یخلو عن الثلاثہ قائما صائما اور یقرأ القرآن۔ کہتے ہیں میں جب بھی جعفر صادق کے محضر میں گیا، میں نے ان کو 3 حالتوں سے خالی نہیں پایا، یا وہ اللہ کی کتاب قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، یا نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یا روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ اور جس کو لوگ امام اعظم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان، اگر میں نعمان ابن ثابت نے 2 سال تک جعفر صادق کے جھوٹے سیدھے نہ کیے ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ انہوں نے اپنے زمانے میں 500 علوم پڑھائے۔ کتنے علوم؟ 500 علوم پڑھائے۔ فقط علوم پڑھائے نہیں ہیں، علوم لوگوں کو اس طرح تعلیم کیے کہ پڑھنے والے بعد میں امام بنتے رہے، خود سے امام بنتے رہے۔ خدا توجہ کریے گا، انہی کے ایک شاگرد ہیں جابر بن حیان، ان کی کتاب ہے کتاب السبعین، 70 ابواب پہ مشتمل کتاب۔ اس میں ہر باب میں انہوں نے ایک مفروضہ قائم کیا ہے، اور اس کے آخر میں تمت بالخیر سے پہلے انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا میں یہ 70 نظریے چھوڑ کے جا رہا ہوں، 70 مفروضے قائم کر کے جا رہا ہوں، 70 نظریات باندھ کے جا رہا ہوں، 70 چیزوں کو ایجاد کر کے جا رہا ہوں، اور ان کی طبیعات پہ قلم اٹھا کے جا رہا ہوں، اور یہ دعویٰ لکھ کے جا رہا ہوں کہ قیامت تک میرے لکھے ہوئے ان 70 ابواب میں کسی ایک باب کی کوئی رد پیش نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ میں تکبر کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں نہیں، میں اس بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے علم خود باب علم جعفر صادق سے لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مل کے بولو حیدری، دوسرا میرا حیدری، تیسرا میرا حیدری، چوتھا
اور یہ نعرہ حیدری کا ثواب دو زمانوں میں بیان ہوا. پہلے زمانے میں خود رسول خدا نے فرمایا، سنیے گا، میرے استاد مرحوم قبلہ حسین بخش جاڑا فرمایا کرتے تھے، دونوں روایات انہوں نے پڑھی ہیں. فرمایا کرتے تھے میں نے الخصال میں دیکھا، اور کتاب کے نام ہے میزان الحکمہ. میزان الحکمہ میں سید محمدی ری شہری نے دو حوالوں سے، بہار کا حوالہ بھی ہے اور الخصال کا حوالہ بھی، چونکہ مجلس لائیو جاتی ہے اور بڑی دنیا سنتی ہے، اس لیے حوالہ ساتھ ہے کہ جو دیکھنا چاہے سرچ کرے دیکھے. قبلہ فرمایا کرتے تھے مجھے اجازت دے میں اس طرح جس طرح قبلہ پڑھا کرتے تھے. قبلہ فرماتے تھے رسول خدا مسجد نبوی کے ممبر نور پہ تشریف فرما تھے. مہربانی جو بول رہے ہو مولا سلامتی عطا فرمائے. فرمایا اصحاب پیغمبر ستاروں کی طرح بزم رسالت کو سجا رہے تھے. نگاہ وہ تنہا دروازہ جو خانہ خدا میں کھلا کرتا تھا اس میں جھومبش پیدا ہوئی. مصطفیٰ نے اصحاب کے چہروں سے منہ موڑ کے اسی دروازے کی طرف دیکھنا شروع کیا. فرماتے ہیں علی ایک وقت میں دو منزلوں میں کھڑے تھے. علی کا ایک پاؤں خانہ زہرا میں تھا، ایک پاؤں خانہ خدا میں تھا. نور نے نور کو دیکھا، عین اللہ نے وجہ اللہ کو دیکھا، رسول نے چہرے علی کی طرف دیکھا، اور نفس اللہ نے نفس رسول اللہ کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا یا علی ادنو علیہ. علی چلتے ہوئے ممبر رسول کے قریب آئے. اللہ کے رسول نے علی کو دیکھا، پھر اصحاب کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا. قبلہ حسین بخش اس منظر میں فرمایا کرتے تھے خدا جانے حکمت رسول میں کیا تھا کہ جب کبھی فضائل علی پڑھنے ہوتے پہلے چہرے پڑھتے پھر علی کے فضائل پڑھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مل کے بولو حیدری. قبلہ علامہ سید ریاض حسین رضوی حفظہ اللہ تشریف لے آئے اور یہ خود فرمایا کرتے ہیں کہ ان کا آنا میرا جانا ہے. تو انہی کا جملہ دہرا دیتا ہوں. سفر بافیت اجازت ہے جی، چند لازے آپ کے لیے بھی زحمت ہو جائے. سلام. ایک درود بھیجو محمد وآل ہولی پڑھو بار کو سن لو. کھل کے پڑھو، جڑے لنگر پہ کھانے کو لنگر کھا کے ہی آنا. تو اچھا سلوار پڑھو بار محمد اللہ. قبلہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے علی کو دیکھا، پھر اصحاب کو، پھر علی کو دیکھو. میں یا علی ما سلوکا فی امتی. بس یہ حدیث مکمل یہیں پہ ذہن لیتا ہوں. میں یا علی ما سلوکا فی امتی کما سل سورۃ الاحد فی القرآن. علی تیری مثال میں محمد کی بھری امت میں ایسے ہے جیسے سورہ قل هو اللہ احد کی قرآن میں. کہ فرمایا کرتے تھے کہ چونکہ سورہ توحید 3 مرتبہ پڑھا جائے تو خدا ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے. کتنی مرتبہ پڑھی جائے؟ 3 مرتبہ پڑھی جائے خدا ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرمایا علی تیری مثال میں محمد کی بھری امت میں ایسے ہے جیسے سورہ توحید کی قرآن میں. میں یا علی من احبک فی قلبہ کمن قرأ ثلث القرآن. علی جس نے دل میں تیری ملا کی ٹھنڈک کو محسوس کیا اللہ ہر سانس میں 10 سپارے قرآن کا ثواب عطا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے آپ کے. میں یا علی من احبک فی قلبہ وأعنک بلسانہ کمن قرأ ثلث القرآن. علی دل میں تیری ملا ہو، زبان پہ تیرا میٹھا نام آ جائے، اللہ 20 سپارے قرآن کا ثواب دیتا ہے. حدیث آگے بڑھی. میں یا علی من احبک فی قلبہ وأعنک بلسانہ وناصرک بیدہ. علی دل میں تیری ملا ہو، زبان پہ تیرا میٹھا نام آ جائے، تیری مدد کے اعلان کے لیے ہاتھ فضا میں بلند ہو جائیں. کمن قرأ قرآن کاملا. اللہ آنے وحد میں ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے. ہے کوئی محلہ علی والی اپنے اپنے محرومین کے لیے شعبۂ ملت کے لیے پورا ختم قرآن بھیجے. مل کے نعرہ اور یاد رکھیے رسول نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ. کیوں؟ چونکہ یہ دنیا ادنا ہے، دانی ہے، پست ہے. اے انسان کی دنیا تیرے لیے نہیں ہے. تو یہاں پہ عارضی آیا ہے، تھوڑے لحظے کے لیے آیا ہے، پھر گزر کے منزل آخر میں جانا ہے. اور یاد رکھیے گا ہم یہاں عارضی آئے ہیں،
کہا تم یہاں جہاں بیٹھو علی علی کرو، تاکہ تمہاری جنت کی جو منزل ہے، جنت کی جو منزل ہے، یہ تمہاری محفل اس جنت کی منزل جیسی ہو جائے۔ تو جنت میں منزل کیسی ہے؟ خدا کی قسم سننا، روایات کہتی ہیں جنت میں پن سائلنٹ ہے، خاموشی ہے، سکوت ہے، مگر ایک آواز ہے جو پوری جنت میں گونجتی ہے۔ سننا، خود رسول فرماتے ہیں، لو اس سے پہلے ایک حدیث کا سہارا لیتا ہوں، مصطفیٰ فرماتے ہیں فی الجنت لکل مومن 70 قصورا، اللہ نے جنت میں ہر مومن کے لیے 70 محل بنائے۔ مہربانی یا جنہ دے ہیں نو دے ہاتھ چاہو نا، ہر مومن کتنے محل۔ اچھا میں نے بھی حدیث پڑھی، سوچا طالب علمی کے زمانے میں اتنے کیا کرنے تھے، جنت ایک کوٹھے لفظ تو بڑا ہے، لیکن اللہ نے 70 قصورا 70 محل لکل مومن، ہر مومن کے لیے۔ یا رسول اللہ کیا ہوں؟ اگلی منظر سنیے گا، فرمایا یہ محل کوئی سنگل سٹوری نہیں ہے، لکل قصر 70 اطباقا، ہر محل کی 70 منزلیں ہیں۔ ہر مومن کتنے محل؟ بولو یار جن کا عقیدہ ہے، سارے بولو کتنا 70 اور ہر محل کی کتنی منزلیں؟ 70 منزلیں۔ اور سننا، فرمایا لکل طبق 70 غرفتن، ہر منزل پہ 70 کمرے ہیں۔ اب یہ 70 بھی عدد کثرت ہے، اب اس پہ بحث نہیں کروں گا، تسی پہلے ہی چپ ہو جاؤ گے، پہلے تو امامے تے ڈرے پہ ہو، پھر میری گلاں تو ڈرو گے۔ خدا قسم سننا، فرمایا لکل مومن 70 قصورا ولکل قصر 70 اطباقا، ہر محل کی 70 منزلیں ہیں، ولکل طبق 70 غرفتن، ہر منزل پہ 70 کمرے ہیں، ولکل غرفت 70 ابوابا، ہر کمرے کے 70 دروازے ہیں۔ پروردگار یہ 70 منزلیں کیا کرنی تھی، یہ 70 محل کیا کرنے تھے، ہر محل پہ 70 کمرے کیوں چاہیے تھے، ہر کمرے کے 70 دروازے کائے کو رکھ دیے؟ اگلی بات سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے ہر مومن کے لیے اتنا اہتمام کیوں کیا۔ 70 محل، 70 منزلیں، ہر منزل پہ 70 کمرے، ہر کمرے کو 70 دروازے۔ فرمایا سنو میرے محمد کہتے ہیں انی زار جنہ، جب شب معراج چوتھے آسمان پر مجھ محمد کو میرے حسنین کی جاگیر دکھائی گئی، پھر جنت ابواب کثیرہ، جنت میں کئی دروازے تھے، وہ علیہ القطر، ان سارے دروازوں پر ایک زنجیر دھر تھی کہ جب ایک مومن کے 70 محل ہوں گے، 70 محل کی 70 منزلیں ہوں گی، 70 منزلوں کے 70 کمرے ہوں گے، 70 کمروں کے 70 دروازے ہوں گے، تو پھر کتنے ہی دروازے ہوں گے۔ اس لیے محمد کہتے ہیں انی زار جنہ، پھر جنت ابواب کثیرہ، جنت میں کئی دروازے تھے، وہ علیہ القطر، ان سارے دروازوں میں ایک قدر مشترک تھی، وہ کیا؟ ہر دروازے پہ زنجیریں لٹک رہی تھی، وَإِذَا تُقَتَ دَكًّا وَزَنَّتْ وَحَنَّتْ وَقَالَتْ یا علی یا علی یا علی۔ جب ایک دروازہ ہلتا تھا 70 محلوں کے، 70 منزلوں کے، 70 کمروں کے، 70 دروازوں کی زنجیریں در ہلتی تھی، اور اس کے ہلنے سے چھن کی نہیں، مجھے نہیں پتا کون ہاتھ باندھ کے عبادت کرے، کون ہاتھ پھیلا کے خیرات لے۔ فرمایا وَإِذَا زَنَّتْ وَحَنَّتْ وَقَالَتْ یا علی یا علی یا علی، تو جنت میں صدا گونج جاتی تھی علی علی علی۔ اور فرمایا جب تم دنیا میں بیٹھو تو علی علی کرو۔ اور خدا کی قسم یہ دو باتیں ایسی باتیں ہیں، جب روز معاشر تیرا میرا ہوگا نا حساب، تو تیرے میرے حساب کو اللہ نے گننا نہیں ہے۔ وہاں اللہ نے عالم الاعداد نہیں لگایا کہ جہاں کاؤنٹنگ کا جہاں ہوگا، وہاں ہے عالم المیزان، تولے جانے کا جہاں۔ تیرے میرے نام اعمال جانے ہیں تولے، اور تولے جانے میں اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو پھر تیرا میرا نصیب کیا ہوگا؟ بولو۔ اگر نیکیاں ہوئی کوئی وڈی غلطی ہو چوکی تو آئی کوئی نفیسہ غرض دا مسئلہ دبا پوچھا کوئی نہیں بھائی، اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو کہاں جائیں گے؟ جنہیں جانا ہو تو بولو بھائی، کہاں جائیں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ گناہوں کا کسی کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ کہاں جائے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ وہ نہ نکال کر رہا، وہ کہاں جائے گا؟ دوزخ جائیں گے۔ توجہ کریے، وہاں تولے جانے ہیں اعمال۔
اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ نے چھوٹے چھوٹے کاموں پر بڑے بڑے اجر عطا کر دیے۔ کام ذرا چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن اجر کتنے ہیں؟ بڑے بڑے اجر ہیں، بڑے بڑے اجر۔ یہی مجلس شبیر میرے رسول فرماتے ہیں من حاضر فی مجالس ذکرنا جعل اللہ انفاسہ التسبیح، جو ہمارے ذکر کی مجلسوں میں قبلہ حاضر ہو جاتے ہیں اللہ ان کی سانسوں کو اپنی تسبیح بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا کی اس میں اضافہ کرے، کیا بنا دیتا ہے اللہ؟ تسبیح۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہوا تسبیح، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ سانسوں کو تسبیح بناتا ہے، اس تسبیح سے مراد کیا ہے؟ فرمایا القول السبحان اللہ ہوا تسبیح، تم جو اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتے ہو اللہ یہی تمہاری سانسوں کے بدلے میں عطا کر دیتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دو، عام مسلمان جو عبادت اپنی زبان سے کرتا ہے مجلس شبیر میں بیٹھنے والا وہی عبادت اپنی سانسوں سے کر لیتا ہے۔ مولا اس کو وقت میں اضافہ رزق میں اضافہ کرے۔ فرمایا من حاضر فی، جو حاضر ہو جائے اللہ اس کی سانس کو اپنی تسبیح بناتا ہے۔ اور فرمایا جو تم قول کہتے ہو سبحان اللہ یہی تسبیح ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما اجر الیہ، اس پہ اللہ اجر کیا دیتا ہے؟ ہم جو سبحان اللہ کہتے ہیں یا آپ کے ذکر میں بیٹھ کے سانس لیتے ہیں اس پہ اللہ ہمیں اجر کیا دیتا ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ نے، سنو میرے صحابہ، من قال سبحان اللہ او عمل مثلہ جعل اللہ فی الجنت شجرۃ من اشجار الجنہ، جو اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے یا سبحان اللہ کہنے جیسا عمل کرتا ہے۔ قبلہ رضوی صاحب مصطفیٰ فرما رہے ہیں، تائید فرمائیے گا کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے یا سبحان اللہ کہنے جیسا عمل کرتا ہے یعنی ہمارے ذکر میں بیٹھ کے سانس لیتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کیا کرتا ہے جنت میں ایک، بولو یار، جنت میں ایک، اللہ جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اذکارنا تسبیح ومحافرنا لا یخلو بذکر کا وذکر اخیک ابن ابی طالب، اے اللہ کے حبیب ہم تو اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ کرتے رہتے ہیں اور ہماری محفلیں کبھی بھی آپ کے اور آپ کے بھائی علی کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی۔ قبلہ یہاں پہ روایت کہتی ہے فتبسم رسول اللہ، صحابہ کی بات سن کے رسول مسکرائے، رسول مسکرائے۔ کیوں مسکرائے؟ اگلی بات میں اس مسکراہٹ کا جواب ہے، مگر وہ بات کہنے سے پہلے میں تھوڑی تشریح مانگنا چاہتا ہوں، تمہید مانگنا چاہتا ہوں، تشریح پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خدا قسم رسول ہیں، رسول وہ جانتے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری محفلیں کبھی بھی آپ کے اور آپ کے بھائی علی کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی، یہ سارے اپنی محفلوں میں علی کا ذکر کرتے ہیں، مگر بہت سے ہیں جو یہاں سے کرتے ہیں، یہاں سے، اور کچھ ایسے ہیں جو وہاں سے کرتے ہیں۔ نہیں گالا پڑی؟ چل میں تھوڑی سی کھول دیتا ہوں، ٹائم اور لے لیتا ہوں 2-3 منٹ۔ خدا کے ساتھ توجہ کریے گا بھائی، کچھ تو بیٹھ کے جو رسول علی کے فضائل پڑھتے وہ بیان کرتے، تو کچھ جا کے کہتے ویکھو جی نمازاں تو اسی بھی پڑھتے ہیں، جہاد بھی اسی بھی جاننے ہیں، رکوع تے اسی بھی کرتے ہیں، زکات تے اسی بھی دینے ہیں، خیرات تے اسی بھی دینے ہیں، روٹیاں اسی بھی فقیراں دینے ہیں، روٹیاں مسکیناں چ بھی بنتے ہیں، زکاتاں دینے ہیں۔ پتہ نہیں کی گل ہے، رسول دی گل شروع بھی علی تو ہوندی ہے تے ختم بھی علی تو ہوندی ہے۔ اب کیا تو انہوں نے بھی علی کا ذکر، رسول مسکرائے، وہ یا رسول زبان حال سے فرما رہے ہاں میرے صحابہ میں جانتا ہوں تم میں کون کون ہے جو یہاں سے علی کا ذکر کرتا ہے اور کون کون ویسے کرتا ہے۔ اسی لیے رسول نے اگلا جملہ کہا، روایت کرتی فتبسم رسول اللہ، رسول مسکرائے وقال، اور رسول خدا نے فرمایا سنو میرے صحابہ، احتیاط کرنا، هو الکرم، اللہ فقط کریم نہیں، خود کرم ہے۔ تم جتنا ہمارے ذکر میں بیٹھ کے سانسیں لوگے اللہ اتنا ہر سانس میں تمہارا درخت لگائے گا، جتنا سبحان اللہ کہو گے اللہ درخت لگاتا جائے گا، کیونکہ وہ خود کرم ہے۔ تمہارے جنت میں لکم فی الجنت روضات، تمہارے جنت میں باغ بن جائیں گے، کئی باغ بن جائیں گے، مگر میرے صحابہ یاد کرنا
بنے بنائے باغ جلا کے راکھ کا ڈالو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما هو النار الذی یصلی جار الجنہ. اے اللہ کے حبیب وہ کون سی آگ ہے جو دنیا سے جا کر جنت کے باغوں کو جلا سکتی ہے؟ رسول نے فرمایا ہوا بغض علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا وہ علی کا مہربانی بہت شکریہ. سلامت ہزاروں سال. اور خدا کی قسم جس طرح علی علی کرنے سے انسان کو نیکیاں ملتی ہیں نا، اسی طرح علی علی کرنے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور یہ واحد عبادت ہے، واحد عبادت ہے کہ جو رحمت توحید ہے. کیا ہے جی؟ بولو یار. رحمت تھکے بیٹھے ہو. رحمت ہاں اللہ نے ان کے ذکر کو اپنی رحمت بنایا ہے. اور رحمت کا وصف یہ ہے کہ وہ برابر برستی ہے. یہ رحمت ہے تو ہر کان سے ٹکراتی ہے. مومن کے کان سے بھی ٹکراتی ہے. 1.5 سے 2 منٹ کی زحمت ہے بس. ممبر یہی چھوڑ رہا ہوں. رحمت بن کے ہر کان سے ان کا ذکر ٹکراتا ہے. جس کے دل میں ولایت ہو اس کے کان سے بھی ٹکراتا ہے. جس کے دل میں ان کا بغض ہو اس کے کان سے بھی ٹکراتا ہے. مگر اثر ظرف کے مطابق ہوتا ہے. یہ رحمت کا وصف ہوتا ہے. اگر رحمت بارش اللہ کی رحمت ہے، وہی بارش اگر پھولوں کی کیاری میں برسے تو کیا اٹھتی ہے؟ مہربانی جو 2-4 بولے ہو باقی ان سپل کی باقی کیا بولو آپ. بارش پھولوں کی کیاری میں برسے تو کیا اٹھتی ہے؟ سلامت رہو ہزاروں سال. کیا اٹھتی ہے؟ وہی بارش رحمت خدا اگر گندگی کے ڈھیر میں برسے تو کیا اٹھتی ہے؟ کیا اٹھتی ہے؟ اسی بارش کا قطرہ سیب کے منہ میں جائے تو کیا بنتا ہے؟ موتی مونگا در گوہر بنتا ہے. اسی بارش کے پانی کا قطرہ سانپ کے منہ میں جائے تو کیا بنتا ہے؟ سیانے آدم زہر بنتا ہے. سنا ہوا تو ایسے ہی ہے. تو جو کریے گا ہے اللہ کی رحمت مگر اثر ظرف کے مطابق ہے. یہ وصف رحمت ہے. رحمت کا خاصہ ہے، رحمت کا وصف ہے کہ ظرف کے مطابق اثر کرتی ہے. بارش رحمت بن کے برستی ہے. پھولوں کی کیاری میں بھی برستی ہے، گندگی کے ڈھیر میں بھی برستی ہے، مگر اثر ظرف کے مطابق ہے. اگر بارش پھولوں کی کیاری میں برسے تو خوشبو، گندگی کے ڈھیر میں برسے تو بدبو. وہی بارش سیب کے منہ میں جائے قطرہ تو بنتا ہے موتی. اگر اسی بارش کا قطرہ سانپ کے منہ میں جائے تو بنتا ہے زہر. خدا قسم ذکر اہل بیت بھی اللہ کی رحمت ہے. برابر کانوں سے ٹکراتی ہے. مومن کے کان سے بھی ٹکراتی ہے، منافق کے کان سے بھی ٹکراتی ہے، مگر اصل ظرف کے مطابق ہوتی ہے. ہم ذکر اہل بیت میں فقط اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور یہ ان کے ذکر کی برکت ہے کہ ایک ذکر سے ہم دو عبادتیں کرتے ہیں. اسی کے ذریعے ہم تولا بھی کر لیتے ہیں، اسی کے ذریعے ہم تبرہ بھی کر لیتے ہیں. ان کا ذکر رحمت ہے. ہم ذکر رحمت کرتے ہیں مگر جب مومن کے کان سے وہی ذکر ٹکراتا ہے تو یہ ذکر تولا بن کے مومن کے دل میں اتر جاتا ہے. جب منافق کے کان سے ٹکراتا ہے تو تبرہ بن کے منہ میں برس جاتا ہے. اور خدا کی قسم ان کا ذکر جہاں گناہوں کی بخشش ہے وہاں ان پہ رونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے. 2 آنسو اللہ کو بڑے پسند ہیں. ایک رات کی تاریکی میں مصلی عبادت پہ آ کر جب انسان اپنے گناہوں کو اور اس کی رحمت کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے، وہ آنسو اللہ کو بڑا پسند ہے. اور دوسرا آنسو جو بطول کے روال میں چلا بولا ہے خدا کی قسم بڑا مان تھا سامنے زہرا کو آواز ہے. 2 چہرے ایسی تھے جن کے بارے میں خود سیدہ فرماتی تھی کہ ان کی دید میری حیات ہے. ایک حسین کا قرب،
دوسرا عباس کی زیارت۔ عباس کے چہرہ دیکھ دیکھ کے تھکتی نہیں تھی علی کی عالیہ بیٹھی۔ جب حسین نے کہا نا عباس تیری اجازت خیمے میں ہے، عباس خیمے سے اجازت لینے آئے تو بی بی نے اپنی مسند پہ بٹھایا اور دیر تک عباس کو دیکھتی رہی۔ بس مختصر کروں، مولا کے ذاکر چودھری حسین صاحب تشریف فرما ہے، خطیب اہل بیت قبلہ علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب تشریف فرما ہے، ان کے لیے زحمت نہ ہو، تکمیل عبادت کے لیے جملہ کہوں۔ خدا کی قسم، جو اپنی زندگی کی حیات عباس کی دید کو قرار دیتی تھی نا، یہی بی بی تھی۔ شام فتح کر کے عزا خانہ سے جا کر دروازے کے اندر پردے کے اندر بیٹھی تھی، عباس پردے سے باہر کھڑے تھے۔ سر والے صندوق آنا شروع ہوئے۔ جب صندوق کھلتا سر باہر آتا، سید سجاد کے ہاتھوں میں سر آتا، سجاد بہن کرتے، سر کو چومتے، سر کا تعارف کروا کے پردے کے اندر پھوپھی کو پکڑا دیتے۔ سیدہ قدم بڑھا کر ہاتھ آگے کر کے سر لیتی، سر پہ مرثیہ کہہ کے شہید کی وارثہ کو بلاتی، سر شہید کی وارثہ کو دیتی، شہید کی وارثہ دیوار کے ساتھ دیگ لگا کے بیٹھ جاتی، سر گود میں رکھتی، باقی بیویاں اس شہید کا پرزہ شہید کی وارثہ کو پیش کرتی۔ سروں کی کتار میں اکبر کا سر آ گیا۔ مولا دعائے قبول کرے، خدا کی حد قبول کرے، خدا کا گریہ قبول کرے، خدا کی آوازوں پر رحم کرے، خدا روز معاشر نوازوں کو تیرے شفاء کا وسیلہ بنا دے، خدا تیرے مری ہائے کو امام زمانہ کے دل کی تشفی کا سامان قرار دے میرا عزادار۔ خدا کی قسم، عزاداروں پھر وہ سر آیا جس کو کربلا کا دلہا کہتے ہیں۔ عزاداروں پھر وہ سر آیا جو سجاد کے ایک ہی ہاتھ پہ پورا آیا، چوم کے سینے سے لگایا، آواز آئی پھوپھی اماں میرے علی اصغر کا سر۔ بی بی نے آگے بڑھ کے اصغر کا سر لیا، چوم کے بی بی رباب کو آواز دی، بہن رباب آپ اپنے اصغر کا سر دے دیں۔ بی بی نے اصغر سر جھولی میں رکھا، دیوار سے دیگ لگا کے بیٹھ گئی، باقی بیویاں پرسہ دینے لگی۔ بس آخری جملہ یہی، ممبر چھوڑ لو، میں نے بہت مختصر کر دی مسائل، تو یہ ہائی کی تیری عبادت ہو گئی، لو تیری عبادت کی معراج میں جملہ مزید کہتا ہوں، شاید کسی کی آنکھ رہ گئی ہو۔ عزاداروں روایت کہتی ہے پھر ایک صندوق کھلا، وہ سر سجاد کے ہاتھوں پہ آیا، جس سر کے آنے کے بعد سجاد کی حالت ہے سے بہتر ہو گئی۔ عزاداروں آنکھوں سے آنسوں کی جھمجھم، آنسو نہیں تھے خون کی برسات تھی، آواز گلوگیر ہو گئی، ڈب ڈبائی آواز میں رو رو کے مرثیہ کہا۔ عزاداروں شہید کا تعارف سجاد نہیں کروا سکے، عزاداروں پردے سے پیچھے سر پیش کیا، بی بی نے آگے بڑھ کے سر لینا چاہا، بلا تشبیہ بلا مبالغہ، کہاں وہ نور خدا کہاں گناہگار کا امامہ۔ عزاداروں بی بی کے آگے بڑھے ہوئے قدم بھی پیچھے ہٹے، ہاتھ بھی پیچھے ہٹے، آواز آئی سجاد یہ کس کا سر ہے؟ علی کی بیٹی ہے نا، سجاد کس کا سر ہے؟ آواز آئی پھوپھی تو عالمہ خیر معلمہ ہے، پھوپھی یہ